کب آئے گی؟ جب حضور اگر جواب دے دیتے تو بڑھیا ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جواب نہیں دیے کہ قیامت کب آئے گی، 2026 میں کہ 27 میں کہ 35 میں کہ 2050 میں، کچھ نہیں بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بولے میں نہیں جانتا ہوں کب آئے گی۔ ایک آدمی جب جانتا رہے گا تو وہ بولے گا نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، تو قیامت کب آئے گی خود حضور کو پتا نہیں، قیامت کب آئے گی خود حضور کو پتا نہیں۔ اور دوسرا آدمی کہہ دے گا جو قیامت 2026 میں 12 میں آئے گی، ہم لوگ سن کے آئے تھے کہ 2012 میں جو ہے پورا دنیا غارت ہو جائے گا، یعنی قیامت ہو جائے گی، 12 جا کے 13 جا کے 25 چلے گی، تو قیامت کب آتی ہے دیکھو، کسی کو نہیں پتا۔ اب پھر وہ پوچھے کہ یا رسول اللہ جب قیامت کب آئے گی آپ نہیں بول سکتے ہیں تو کم سے کم اس کی علامت تو بتا دیجئے۔ علامت کے معنی اس کی پہچان، کہ ہم جان لیں گے جو قیامت جو ہے اب آنے والی ہے، اس کی پہچان۔ حضور بولے ہاں یہ بتا دوں گا، تو حضور کے اپنے طرف سے بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے، وہ بھی ان کے دل میں ان کے ذہن میں ڈالتے تھے۔ اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کی دو قسم ہیں، ایک وحی جو ہے جو جبریل امین کے واسطے سے آتا تھا، وہی آتی تھی، اور ایک وحی وہ ہے جو حضرت جبریل امین نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈالتے تھے۔ جواب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ قیامت کی علامت بہت ہے، بڑی بڑی علامتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا، ویسے بہت ساری علامتیں ہیں مگر بڑی بڑی علامتیں قیامت میں، مثلا ایک علامت بڑی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے مالکن کو، یعنی ایک باندی اپنے مالکن کو پیدا کرے گی۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب باندی جو ہوتی ہے وہ کیا، وہ نوکرنی ہوتی ہے، مالکن وہ مالکن ہوتی ہے۔ تو تلد الامۃ ربتہا کا معنی یہ ہے کہ ہر چھوٹا آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اور اس سے جو بڑے آدمی ہوں گے تو اس کو چھوٹا سمجھے گا، یعنی یہ بڑا آدمی، یہ چھوٹا آدمی راجوتی کرے گا بڑے آدمی کے اوپر، تو گویا کہ یہ چھوٹا چھوٹا نہیں ہے، یہ چھوٹا بڑا ہے، اور وہ جو بڑا ہے وہ بڑا نہیں ہے بلکہ وہ چھوٹا ہے۔ آج دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے، گھر میں چلنا چاہیے مربیوں کا، لیکن جہاں ذرا کچھ پریشانی ہو گئی بس اب چلے گا بیٹوں کا یا پھر بہوؤں کا یا کچھ کا، حالانکہ چلنا چاہیے مربیوں کا۔ تو یہ مربی بڑے ہیں، یہ اساتذہ جو چھوٹے ہیں وہ چھوٹے، لیکن آج زمانہ دیکھیں، یہ صرف گھروں کی بات نہیں، آپ کسی میں کہیں پر بھی چلے جائیے، چھوٹے اور چھوٹے نہیں ہیں، بڑے ہمیشہ چھوٹے بن کے رہتے ہیں، چھوٹے جو ہے بڑے بن کے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی علامت آج بالکل ظاہر ہو گئی ہے، ان تلد الامۃ ربتہا۔ اور ایک علامت بھی بتائی ہے، اور ایک علامت یہ بتائی کہ تم دیکھو گے کہ جیسڑی جو کم درجے کے آدمی ہیں، غریب غربا مساکین حاجت مند، یعنی کم لیبل کے آدمی ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر کے تعمیر میں حصہ لیں گے۔ آج دیکھیے ہوتا ہے بلڈنگ سب کم آدمی، گھر جو بڑے بڑے آدمی ہیں وہ کم بناتے ہیں، جو ذرا سا چھوٹے آدمی ہیں وہ ایک ذرا سے کچھ پیسہ آ گیا چلے اینٹا خرید کے جو ہے گھر بنانے میں، جو بیچارہ پیسہ لے کے بیٹھا ہے وہ وہی کڑیا میں ہے اب تک، لیکن جو اس کے پاس ایک ذرا سا پیسہ آ گیا بس اس کے اوپر سونے پہ سہاگا چڑھ گیا۔ یہ جو ہمارا جو اسکیم سب آتا ہے، نبین کا اسکیم، مایا اس کا پورا، مودی کا اسکیم، یہ سب بناتا ہے، بنانے کے لیے گھر کا کس کو دیتا ہے؟ امیر کو دیتا ہے، غریب کو دے گا وہ، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کی علامت ہے۔ نوین آواس، اندرا آواس، اما آواس، فورانا آواس، کوئی غریب کوئی مالدار کو ملتا ہے؟ یہ سب غریبوں کو ملتا ہے، سب علامت قیامت میں سے، تاکہ یہ لوگ جو ہے زیادہ تعمیرات میں حصہ لیں۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ جو لوگ ننگے پیر ہوں گے، کبھی بھی چپل پہن کے نہیں چلتے رہیں گے، ننگے پیر ننگے بدن یہ سب جو ہوں گے، اور رعاء الشاء یعنی بکری چرانے والے ہوں گے، یعنی جو کم درجے کے آدمی ہوں گے، ان کو تم دیکھو گے کہ وہ لوگ عمارت بنانے میں، تعمیر بنانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں۔ تو آج وہی ہو رہا ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں جو کم درجے کے آدمی ہیں، اور جو بیچارے مالدار آدمی ہیں حقیقت میں وہ اتنا حصہ نہیں لے رہا ہے، لیکن اتنا حصہ مگن کے ساتھ اور مشغولیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ یہ لے رہے ہیں، اور اس پر جو ہے نمک پر مرچی چھڑک رہا ہے، حکومت چھڑک رہی ہے، بناؤ ہم پیسہ دیں گے، بناؤ ہم پیسہ دیں گے۔ یہ علامت قیامت میں سے بہت ساری، اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں۔ بہرکیف حضرت جبریل امین لے کر کے اس قرآن کو جو ہے اترے ہیں،
اور یہ قرآن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا لکھا لکھایا نہیں اترا ہے، بلکہ جیسی ضرورت پڑتی تھی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اتارتے تھے۔ محفل سجی ہے آ گئی، مان